کالج سے باہر والی اسٹیشنری کی دکان پر ملی۔ اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں، یہ بتانے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے۔ میں جلد ان کو رشتے کے لیے تمہارے والدین کے پاس لاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ عقیلہ کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جس سے دل کو تسلی ہو جاتی، پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ ایک دن عقیلہ نے بتایا کہ ساحر آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار ملا، وہی چاہت تھی، لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے۔ عقیلہ ساتھ ہوتی تھی، یوں دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا، پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ کالج کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا۔ یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میرے رشتے آنے لگیں گے، اور تب میں والدین کو روک نہ سکوں گی۔ وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکوں، ساحر کے بارے میں بتا سکوں۔ آخر وہی ہوا۔ ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی، تمہارے ماموں تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہوتی ہے، تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، مگر خیال رہے خاندان سے ہو، خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا۔ امی اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ اے کاش تبھی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے خود ہی رابطہ کر لیتی۔ کچھ دن گزرے تو ماموں مانی آ گئے۔ امی نے پھر مجھے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں، تمہارا ماموں زاد شکیل انجینئر ہے، یہ بار بار آئیں گے۔ میں کیا جواب دوں؟ امی کہہ دیا نا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ امی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ کب تک میں تمہارے ماموں کو انتظار کرواؤں؟ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ ادھر یہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، ادھر خاندان سے کئی اور رشتے آ رہے ہیں، مجھے اب کہیں تو ہاں کرنی ہوگی۔ میں سارا دن روتی رہی، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کروں۔ عقیلہ کے گھر جا کر ساحر کو فون کیا، شاید ان کے والد اٹھاتے تھے۔ بھاری سی مردانہ آواز سن کر میں ریسیور رکھ دیتی، ان سے کیا کہتی۔ گھر آ کر خوب روتی، بار بار خیال آتا کہ خدا جانے ساحر نے کیوں رابطہ ختم کر دیا ہے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ سکتا تھا، پھر اس نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا؟ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب ہر دن اسی آس میں گزرنے لگا کہ شاید آج وہ آ جائے، لیکن اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب جو رشتے آتے میں شدت سے انکار کر دیتی، یہاں تک کہ میرے سر میں سفید بال آنے لگے، چہرہ مرجھا گیا۔ ساحر کو نہ آنا تھا، نہ آیا، یہاں تک کہ میرے والدین میری ضد سے مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ والد نے مجھے بی ایڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بی ایڈ کی تعلیم مکمل کر لیا اور ایک اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ زندگی ایسے ہی بے کیف گزر رہی تھی۔ دل میں ساحر سے ناراض ضرور تھی، مگر اس کے لیے روز نفل پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے وہ سرفراز ہو اور اسے ہر جگہ اعلیٰ مقام عطا رہے۔ بس یہی دعا تھی جو میرے لبوں سے اس کے لیے نکلتی تھی۔ عقیلہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی تھی اور وہ خوش و خرم تھی۔ شادی کے بعد ہم کافی مدت نہ مل سکے۔
میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن ساحر کی یاد کو دل سے دور نہ کر سکی۔ خیالوں میں اس سے شکوہ کرتی کہ کیا میری وفاؤں کا یہی صلہ ہے؟ میں نے تو ماں باپ کی نافرمانی کی تمہاری خاطر، رشتے رد کر کے تمہارا انتظار کیا، اور تم نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ ہماری محبت تو پاکیزہ تھی، پھر کیوں مجھے ایسی کڑی اور لمبی سزا ملی؟ میں تو اب بھی خود کو ساحر کی امانت سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی دن آ جائے اور میرے والدین سے رشتہ مانگ لے۔ ایک روز میں اسکول سے لوٹی تو عقیلہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مدت کے بعد وہ ملنے آئی تھی، لیکن اکیلی نہیں، 3 ننھے منھے پیارے پیارے من موہنے سے بچوں کے ساتھ۔ میں نے لپک کر ان کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، عقیلہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں، پھر یہ پری زادے کہاں سے لے آئی؟ تمہارے بچے تو بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ بولی، یہ اپنے باپ پر گئے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا بھائی، بڑی لکی ہو۔ ایسا کہتے ہوئے مجھے ساحر یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے میری کس محرومی نے افسردہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد کہنے لگی، شاہین، کبھی ساحر نے تم سے رابطہ کیا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ کیا تم سے رابطہ کیا اس نے کبھی؟ نہیں، لیکن یہ کہہ کر اس نے چپ سادھ لی۔ لیکن کیا؟ کوئی بات ہے تو بتا دو مجھے، چھپانا مت۔ تم کو اپنے بچوں کی قسم، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جانتی ہو کہ انتظار کی اذیت کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ جانتی ہوں، لیکن جو بات ہے وہ تم سن نہ سکو گی۔ میں ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں، چاہے کتنی ہی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، مگر اس اذیت سے کم ہوگی جو انتظار کی اذیت میں سہ رہی ہوں۔ تبھی اس نے بتایا، شاہین، میرے شوہر جس بیچ میں تھے، ساحر بھی اس بیچ میں تھے۔ ایک سلیکشن ہوا، پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاذ پر دونوں ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی، مگر ساحر نے شہادت پائی۔ میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ ساحر نے تمہارے لیے اپنے والدین سے بات بھی کر لی تھی، وہ بھی راضی تھے، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے۔ اب ساحر شہادت کے رتبے پر اعلیٰ مقام پا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی عطا کی ہے جس سے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہے۔ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آ گئی۔ ہوش نہ تھا کہ روؤں یا خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ ساحر بے وفا نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔